بھائی دیکھو، نقصان اس کا یہ ہے نا کہ آپ کا جو عقیدہ مہدی ہے وہ فتنے کا شکار ہو گیا، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں امام حسن عسکری کے جو فرزند ہیں وہ امام مہدی ہیں، کتنی بڑی جو ہے وہ محرومی کی طرف چلے جائیں گے نا آپ۔ حسن عسکری کے بیٹے کو آپ نے دیکھا تو نہیں ہے؟ دیکھا ہے؟ میں جو باتیں یہاں کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کا جھوٹا جو عقیدہ ہے وہ زائل ہو جائے اور آپ کا عقیدہ حق کی بنیاد پر قائم ہو۔ بھائی دیکھو، نقصان اس کا یہ ہے نا کہ آپ کا جو عقیدہ مہدی ہے وہ فتنے کا شکار ہو گیا، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں امام حسن عسکری کے جو فرزند ہیں وہ امام مہدی ہیں، کتنی بڑی جو ہے وہ محرومی کی طرف چلے جائیں گے نا آپ۔ حسن عسکری کے بیٹے کو آپ نے دیکھا تو نہیں ہے؟ دیکھا ہے؟ امام جعفر صادق نے کہا کہ امام مہدی کی تصویر چاند پر آئے گی، تو تم کیسے پہچانو گے یہ تصویر کس کی ہے؟ حسن عسکری کے بیٹے کو تو دیکھا ہی نہیں تم نے۔ اور ان کے زمانے میں جن لوگوں نے ان کو دیکھا بھی ہوگا تو اس وقت وہ بچے تھے نا، چاند پہ جو تصویر ہے اس میں تو داڑھی ہے، اگر تم نے بچپن والی ان کی تصویر بھی دیکھ لی ہوتی تب بھی نہیں پہچان پاتے، جب پہچان ہی نہیں پاتے تو چاند میں تصویر مہدی کا آنا بیکار ہو جاتا نا۔ تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ چاند پر جس کی تصویر ہے اس دور کے لوگوں نے اس کی ذات کو دیکھا ہو تاکہ پہچان سکیں۔ اگر دیکھا ہی نہیں ہوتا تو پھر کیسے پہچانیں گے کون ہے یہ؟ نہیں پہچان سکتے نا۔ یہی بات تو اللہ تعالیٰ نے کہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 94 میں سرکار کو یہ کہا کہ بھئی ہم چاند میں آپ کی تصویر لگا رہے ہیں۔ سرکار کا جو اسٹائل ہے، سرکار نے فرمایا بھلے، تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے لگاؤ، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن ہمارا فیصلہ اٹل ہے، ہم جا رہے ہیں دنیا سے، ہم تو چلے جائیں گے۔ تو اللہ نے یہ پھر بات کہی کہ بھئی تصویر جو لگا رہا ہوں میں اس کے لیے آپ کا یہاں پر بیٹھنا ضروری ہے، اگر آپ نہیں ہوں گے تو پھر پہچانے گا کون؟ اس لیے پھر سرکار نے جو ہے اپنا وقت بڑھایا کہ چلو ہم بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ سرکار کا جو ارادہ تھا غیبت اختیار کرنے کا وہ 95 میں تھا، غیبت اختیار کرنے کا 95 میں غیبت اختیار ہو جاتی، لیکن رکے رہے کیونکہ چاند میں تصویر آ گئی۔ 3 سال گزرے، 97 پھر حجر اسود میں تصویر کا اظہار ہو گیا، تو سرکار نے یہ فرمایا جب حجر اسود میں تصویر آئی، وہ دن بھی مجھے یاد ہے جب BBC کا انٹرویو سرکار کا ہوا، تو واپس جب آئے لوٹ کے تو فرمایا کہ حجر اسود کا تغرہ لے کے آؤ، وہ لے کے آئے اور فرمایا دیکھو اس میں نظر آ رہی تصویر، صاف نظر آ رہی۔ وہ اس وقت پھر سرکار نے ایک جملہ فرمایا کہ جب ہم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حجر اسود میں تصویر ظاہر کر دی تو ہم انتظار کرنے لگے کہ کوئی ایک تو غیرت مند مسلمان ہوگا جو تلوار لے کے آئے گا میرے پاس اور کہے گا کہ بتاؤ تم نے کیسے کہہ دیا کہ تمہاری حجر اسود میں تصویر ہے، یہ تو وہ مقام ہے جہاں پوری کائنات کے سجدے ہوتے ہیں، تم نے کیسے کہہ دیا میری تصویر ہے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ سارے مسلمان بغیرت ہیں، ان میں ایک بھی غیرت مند ہوتا تو اس کو پرواہ ہوتی کہ یہ کیسے کہہ دیا کہ حجر اسود میں تصویر ہے۔ حجر اسود تو وہ مقام ہے جہاں 1,24,000 پیغمبروں نے اپنے سر جھکائے ہیں، یہ چھوٹی سی بات تھوڑی ہے۔ ارے چھوڑو رب الارباب اور عالم غیب کی بات، یہ ایک بات ہی سمجھ میں آ جائے تمہارے تو پھر ساری کہانی سمجھ میں آ جائے گی کہ امام مہدی ہے کون۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ امام مہدی کی وقت جو ہے اہل بیت سے ہونے میں ہے؟
اہل بیت والے تو خود جھکے ہوئے تھے نا حضرت سامنے. یہ کون ہے کہ جس کی حجر اسود میں تصویر ہے؟ یہ حجر اسود کی تصویر نے تمام ائمہ اہل بیت کو فیض دیا اور اپنے فیصلے وہ اسی کی روشنی میں کرواتے تھے. امام مہدی کی عظمت اس میں نہیں ہے کہ وہ آل رسول سے ہیں. تو بھائی وہ آل رسول سے ہوں گے تو پھر آگے حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام مہدی جو آئیں گے امر جدید لے کے آئیں گے، کتاب جدید لائیں گے، سنت جدید لائیں گے. امام مہدی تو نئی سنت رسول جو ہے اس کا اجرا کریں گے. تم اہل بیت میں کھوئے ہوئے ہو. امام مہدی کا تو عمل سنت رسول، عمل رسول ہوگا. اور اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا نام محمد ہوگا، وہ ہو بہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت پر ہوں گے. صرف نام ہوگا نہیں، ان کے اندر محمد کی ذات ہوگی. صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے امام مہدی کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسے ہوں گے، کیسے دکھیں گے. تو جو کچھ وضاحت انہوں نے ان کی جسامت کی، رنگت کی، قد کاٹ کی، وہ ساری اپنی کی. لوگ پوچھتے ہیں امام مہدی کے بارے میں، حضور اپنے بارے میں بتاتے. تو صحابہ کرام نے آخر میں کہا یا رسول اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ خود ہی دوبارہ امام مہدی بن کے آ جائیں گے؟ جس کے جواب میں رسول اللہ مسکرائے اور خاموش رہے. وہ راز یہی تھا کہ امام مہدی میں حضور پاک کی عرضی ارواح ہوں گی، اسی کی وجہ سے ان کو احمد اور محمد سمجھا جا سکے گا. Amra TV, the place to connect with God.